دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ بڑا اہم بات ہے، بہت اہم معاملہ ہے، کیونکہ الدعاء مغز العبادات، دعا عبادتوں کا مغز ہے، دعا خاص ہے. اور حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے عمر لمبی ہو جاتی ہے. تو دعا عبادتوں کا مغز ہے، لیکن ہمیں دعائی مانگنے کا طریقہ یاد نہ ہو تو، دعا کرنے کا ہی طریقہ یاد نہ ہو تو پھر ہم شکوے کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. میں تو بہت دعا کرتا ہوں. بہت سی جگہ پر آیا کہ اس آیت کو پڑھ کے، اس قرآن کی سورت کو دعا مانگی جائے، اس قرآن کی سورت کو پڑھ کے، اس رکوع کو پڑھ کے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. اس رات میں دعا قبول ہوتی ہے، شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے، شب برات میں دعا قبول ہوتی ہے. لیکن لوگوں کی شکایت ہے حضرت میں نے تو شب برات میں بھی پوری رات دعا مانگی، میں نے تو شب قدر میں بھی پوری رات دعا مانگی، پھر میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہیں نہ کہیں ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ یاد نہیں ہے، دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہمیں. جو قرآن کی سورت اور جو قرآن کی آیت پڑھ کے دعا کرنے کو کہا گیا نا، وہ قرآن بھی ہمیں نہیں پڑھنا آتا. جب ہم صحیح سے نہ دعا مانگ سکتے ہیں، نہ صحیح سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو پھر ہمیں دعاؤں کا فائدہ اور بینیفٹ کہاں سے ملے گا؟ سامعین، سیکھو دعا کا طریقہ. دعا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اس کی رحمت کو جوش آتا، میرے بندے نے مجھے خدا مان کے پھر مجھ سے مانگ رہا ہے، رب اپنے خزانے کھول دیتا ہے اس کے اوپر. دعا تو کرو. دعا کرنے سے کیا نہیں ہو جاتا؟ دعا کرے تو یوسف کو کنویں سے نکال دیا جائے، دعا کرے تو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا جائے، رب سے دعا کرے تو حضرت ابراہیم کو آتش نمرود میں بچا لیا جائے، دعا کرے تو حضرت موسیٰ کے عصا کو اژدہا بنا دیا جائے، دعا کرے تو حضرت نوح کی کشتی کو جودی پہاڑ سے لگا دیا جائے. دعا کرنے سے کیا نہیں ہوتا؟ دعا تو کرے. دعا کرے تو غوث اعظم ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دے. دعا کرے تو غریب نواز راجا کے اونٹ بٹھا دے. دعا سے کیا نہیں ہوتا؟ دعا تو کرے. سب سے طاقتور ہتھیار ہے، لیکن دعا کرنے کا طریقہ تو ہو نا. ہم نے تو طریقہ بھی یاد نہیں دعا کرنے کا. سامعین، میں آج آپ کو دعا کا طریقہ بتا رہا ہوں، کس طریقے سے دعا کرنا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے تو دعا کریں تو اس سے پہلے باوضو، اور دعا اگر رات کو کریں تو زیادہ بہتر ہے، جلدی قبول ہوتی ہے. رات میں جب لوگ سو رہے ہیں تہجد پڑھ کے دعا کریں. حالانکہ دعا کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو چھپ کر اکیلے میں اگر پکارو تو اس کو زیادہ پسند ہے. رات میں جب دنیا سو رہی ہو، سناٹا چھایا ہو، تو اس میں ریا کا بھی شائبہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ دعا پھر کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہوگی. اگر دعا ہوگی وہ رات میں تو رب کو منانے کے لیے ہوگی. رات کو جب زمانہ سو جائے تو اٹھنا، اور اٹھنے کے بعد میں تہجد بھی پڑھ لیں، اور تہجد پڑھنے کے بعد پھر کیا کریں کہ دعا کریں. باوضو بھی ہوں گے، نماز بھی پڑھی ہوگی تہجد کی. میں نے کیا کہا؟ دعا کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہتر وقت ہے تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو. کیوں اللہ والے جنگلات میں جاتے تھے؟ کیوں اللہ والے جو ہے پہاڑوں کی غاروں میں جاتے تھے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جاتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، دعا کرتے تھے، وہاں پر اپنے رب کو منا لیتے تھے؟ اس لیے کہ دنیا کا نہ شور ہے، نہ شرابہ ہے، نہ دنیا والے ہیں، نہ دیکھنے والا ہے. بس یا تو یہ گنہگار ہے یا وہ پروردگار ہے. ڈائریکٹ معاملہ ہے، کوئی ڈسٹرب کرنے والے بیچ میں نہیں ہے. تو دعا کریں، اکیلے میں کریں، تنہائی میں کریں، زیادہ بیٹر ہے. باقی تو جب چاہیں کر سکتے ہیں. باوضو ہوں، اور باوضو ہونے کے بعد دو زانو بیٹھ جائیں، جیسے کہ التحیات میں بیٹھتے ہیں، نماز میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں نا، التحیات پڑھتے ہیں قاعدے میں بیٹھتے ہیں، اس طریقے سے بیٹھ جائیں.
اس طریقے سے بیٹھنے کے بعد پھر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف کریں. ہتھیلیوں کا جو قبلہ ہے وہ آسمان ہے. بہت سے لوگ ایسے ہاتھ کر لیتے, بہت سے ایسے کر لیتے ہیں, بہت سے یوں کر لیتے ہیں, جس کی جیسی مرضی آتی ہے. بہت سے یوں ایسے دعا مانگتے ہیں, نہیں, بہت سے اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں. یہ طریقہ, یہ نہیں ہے طریقہ. آسمان ہتھیلیوں کا قبلہ ہے. دعا میں ہتھیلیاں آسمان کی جانب ہوں, یہ نگاہ جھکی ہو اور ہاتھ آگے ہوں. یہ جو بازو ہے نا, یہ بغلوں سے کشادہ جدا ہوں اور ہاتھ ایسے آگے ہوں. میرے ہاتھ دیکھیں, اس طریقے سے نگاہ جھکی ہو. اور اگر کبھی کیفیت بڑھ جائے نا تو پھر اس کا اگلا طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلیاں اور اوپر اٹھ جائیں, یہ اور اوپر اٹھ جائیں. یہ اگر جب کیفیت بڑھتی ہے نا تو یہ اور اوپر اٹھ جائے اس طریقے سے. یہ طریقہ بھی اور اوپر اٹھ جائے, لیکن نارملی طریقہ یہ ہے نگاہ جھکی ہو اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں. اور پھر سب سے پہلے آپ کوئی بھی دعا کریں اس سے پہلے درود شریف ضرور پڑھ لیں. پھر درود شریف پڑھنے کے بعد قرآن کی جو بھی آیت پڑھنا چاہیں یا جو بھی سورت, جو بھی رکوع پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگے, مولا یہ تیرا گنہگار بندہ یا تیری گنہگار بندی, میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میری زبان تیری بارگاہ میں کھلے. گنہگار ہوں, سیاہ کار ہوں, عصیاں شعار ہوں, لیکن مولا تیری رحمت گنہگاروں پر بھی برستی ہے. مولا میں اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوں. مولا میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اس کے بعد پھر دعا کریں جائز کام کے لیے. گڑ گڑا کر دعا کریں, آنکھوں میں آنسو ہونا چاہیے. طریقہ یہ ہے, روئیں, گڑ گڑائیں, آنکھوں میں آنسو بھی ہوں. لیکن یہ سب نہیں ہو سکتا, سب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ سکتے. ایسا ہو سکتا ہے تو پھر رونے جیسی شکل بنا لیں. اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ پا رہے ہیں تو پھر رونے جیسی شکل بنا لیں, رونے جیسا چہرہ بنا لیں, اور وہ کسی کو دکھاوے کے لیے نہ ہو, صرف اپنے رب کو منانے کے لیے ہو. اور پھر دعا, اب اس میں جو جائز آپ مانگیں اپنے رب سے, انبیاء کا وسیلہ دے کر, اپنے مصطفیٰ اپنے نبی کا وسیلہ دے کر, ان کا صدقہ دے کر مانگیں. پھر اس کے بعد میں آخر میں دعا کے درود شریف پڑھیں, اور اس کے بعد میں اپنی دعا کو ختم کریں. انشاءاللہ یہ دعا کا طریقہ سب سے بہتر ہے اور دعا ضرور قبول